جنوری کی حسین بارش نے سردی کی شدت میں مزید اضافہ کر دیا تھا۔ آسمان پر کافی دنوں سے بادلوں کے ڈھیر تھے۔ اس رات اچانک ہلکی ہلکی بوندا باندی ہونے لگی۔ پھر ہلکی ہلکی بوندا باندی نے اچانک طوفانی بارش کا روپ دھار لیا۔ طوفان کی شدت اتنی تیز تھی کہ وہ اپنے ساتھ درخت کے کچے مکان سب بھی اکھاڑ لے جا رہے تھے۔ اس طوفان کو دیکھ کر منال کے دل میں عجیب سے ہول اٹھنے لگے۔ ایسا لگ رہا تھا آج طوفان سب کچھ فنا کیے بغیر تھمنے والا نہیں ہے۔ طوفان کہاں اتنی آسانی سے تھمتے ہیں؟ اس بات کا احساس منال کو کچھ ماہ پہلے ہی ہو گیا تھا، جب ایک ایسا ہی خوفناک طوفان اس کی زندگی میں آیا تھا اور اپنے ساتھ اس کی ساری خوشیاں، اس کا سکون بہا کر لے گیا تھا۔ منال آج بھی اپنے سکون کی تلاش میں ہر طوفان سے ٹکرا رہی ہے۔ منال اپنے ماں باپ کی اکلوتی اولاد ہے۔ اکلوتا ہونے کے باوجود احمد صاحب نے اپنی بیٹی کو زیادہ چھوٹ نہیں دی تھی۔ بلا وجہ گھر سے باہر جانا، دوستوں سے ملنا سب منع تھا۔ احمد صاحب نیک نرم طبیعت کے مالک تھے۔ آمنہ بیگم بھی سادہ اور نیک خاتون تھی۔ منال تھوڑی غصیلی اور جذباتی طبیعت کی مالک تھی۔ بعض اوقات ماں باپ کی ضرورت سے زیادہ روک ٹوک اسے مزید اکسا دیتی تھی اور دوسری لڑکیوں کی طرح خود مختار ہونا چاہتی تھی۔ اسکول لائف تک منال اپنے والدین کی ہر بات مانتی رہی، مگر کالج میں قدم رکھتے ہی اس کا ذہن، اس کی سوچ بدلنے لگی تھی۔ ہر لڑکی کی طرح منال کے دل میں بھی ایک خواہش اٹھی کہ وہ آزاد ہو، اپنے فیصلوں میں، اپنی سوچ میں ہر کام کرے جو اس کے دل کو بھائے۔ کچھ دنوں سے منال نے ایک ہی ضد پکڑی تھی کہ اسے موبائل فون استعمال کرنے کی اجازت دی جائے۔ کھانا پینا سب چھوڑ رکھا تھا۔ بیٹی کی ضد اور اپنی محبت کے سامنے احمد صاحب کو ہار ماننا پڑی۔ بالآخر منال کو اپنی والدہ محترمہ کا موبائل فون استعمال کرنے کی اجازت مل گئی۔ میٹرک کا امتحان دینے کے بعد منال خود اب آزاد محسوس ہو رہی تھی۔ اسے آزادی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اس نے اپنی دوست کے مشورے پر اپنی ماں کے موبائل پر فیس بک پر اپنا اکاؤنٹ بنا کر فیس بک کی انجان دنیا میں اپنا پہلا قدم رکھا۔ وہ ایک ناتجربہ کار لڑکی تھی۔ فیس بک استعمال کرتے ہوئے منال کو کچھ دن گزرے تھے۔ ہر انسان کا چہرہ، سوچ، سیرت دوسرے انسان سے الگ اور مختلف ہوتی تھی۔ میرا ماننا ہے کہ ایک انسان دوسرے انسان کو اپنی سوچ سے تراشتا تھا۔ منال بھی ارشمان حیدر کو اپنی سوچ سے تراشنے کی غلطی کر بیٹھی تھی۔ وہ اگست کا گرم موسم تھا۔ گرمی کی شدت میں کئی دنوں سے کمی نہیں آئی تھی۔ سارا دن سورج کی تپش سروں پہ منڈلاتی رہتی۔ شام کو چلنے والی ہوا بھی ایسی رکی رکی سی نیم گرم۔ سب دعاؤں میں اللہ سے بارش کی طلبگار تھے۔ منال اپنے گھر کے دوسرے پورشن پر ٹائم پاس کرنے کے لیے چہل قدمی کر رہی تھی۔ البتہ اس کے ہاتھ میں اس کا پسندیدہ ناول تھا، جسے وہ پہلے بھی کئی بار پڑھ چکی تھی، مگر ناول کے بار بار پڑھنے کی طلب ہمیشہ اس کے سینے میں مچلتی رہتی۔ ناول کے کچھ صفحات پڑھ کر منال نے ناول سائیڈ پر ٹیبل پر رکھا۔ منال اٹھا کر فیس بک آن کی۔ ایک انجان شخص ارشمان حیدر کے ڈھیر سارے نوٹیفیکیشن دیکھ کر منال نے اس کی پروفائل اوپن کی۔ اس کی تصویریں دیکھ کر منال کی آنکھیں حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ 10,000 سے زیادہ فالوورز، اپناؤ ون بزنس یعنی بزنس مین، ٹریولنگ آن لنڈن، نیو یارک، کینیڈا، امریکہ۔ ارشمان حیدر کی پروفائل پر لگی ان سب جگہوں سے لی گئی تصویریں دیکھ کر منال متاثر ہوئے بنا نہ رہ سکی۔ منال کو ارشمان حیدر ایک خوبصورت اور امیر زادہ ظاہر ہوا۔ ہاں، البتہ وہ عمر میں اس سے کئی 15 سال بڑا تھا، مگر اس کا لائف اسٹائل ہی منال کو متاثر کرنے کے لیے کافی تھا۔ منال نے ارشمان حیدر کو فرینڈ ریکویسٹ بھیجی۔ اس نے فوراً قبول کر لی۔ منال نے بے چینی سے اس کے میسج کا انتظار کرنے لگی۔ اس کی خواہش تھی کہ پہلے ارشمان حیدر کی طرف سے ہو۔ 2 گھنٹے بعد اس کی خواہش پوری ہوئی۔ ارشمان حیدر نے اسے ہیلو کا میسج کیا۔ میسج پڑھ کر اس کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ جواب دینے کے لیے بورڈ پر ٹائپنگ کرنے لگی، پھر اچانک ساری ٹائپنگ ریموو کر دی۔ اگر میں نے ارشمان کو فوراً جواب دے دیا تو وہ کیا سوچیں گے میرے بارے میں کہ یہ کیسی لڑکی ہے جس نے فوراً جواب دے دیا ہے، اتنی جلدی لڑکوں سے فری ہو جاتی ہے، کچھ منٹ بعد جواب دوں گی۔ منال کے دل میں اچانک یہ خیال آتے ہی اس نے اکاؤنٹ لاگ آؤٹ کر دیا اور موبائل واپس امی کے حوالے کر دیا۔ کچھ دن ایسا ہی چلتا رہا۔ ارشمان حیدر میسج کرتا رہا، وہ اگنور کرتی گئی۔
پھر دھیرے دھیرے منال اس سے میسج پر باتیں کرنے لگی۔ موبائل ذاتی نہ ہونے کی وجہ سے وہ کم ہی اسے وقت دیتی تھی۔ میٹرک کا رزلٹ آنے کے بعد منال نے اپنے من پسند کالج میں ایڈمیشن لے لیا۔ کالج گھر سے کافی دور تھا۔ منال لوکل بس پر آتی جاتی تھی۔ منال ارشمان کے قریب سے قریب تر ہو جا رہی تھی۔ ارشمان حیدر اسے ملنے کے لیے بے حد اصرار کر رہا تھا۔ میں صرف تمہیں براہ راست دیکھنا چاہتا ہوں منال، صرف کچھ منٹ کے لیے ہی صحیح، مگر ایک بار مجھ سے مل لو۔ تمہاری تسلی کے لیے ہم صرف کار میں ہی ملیں گے۔ آئے پر وقت نہیں لوں گا۔ ارشمان حیدر کا میسج پڑھ کر منال نے گہرا لمبا سانس لے لیا۔ اسے ارشمان حیدر سے محبت ہونے لگی تھی۔ اس کی باتیں، اس کا لائف اسٹائل، سب کچھ بہت دلکش تھا، مگر اسے تنہائی میں ملنے سے ڈر رہی تھی۔ سوری ارشمان، میں آپ سے نہیں مل سکتی۔ منال نے دل پر پتھر رکھ کر اسے انکار کر دیا۔ منال کے انکار کرنے پر ارشمان حیدر اس سے خفا ہو گیا، یہاں تک کہ اس کے میسج کا جواب تک دینا گوارا نہیں کر رہا تھا۔ اس کی خاموشی، اس کی ناراضگی منال برداشت نہیں کر پا رہی تھی۔ محبت کے سامنے ہار مانتے منال نے ملنے کے لیے حامی بھر لی۔ منال کالج جانے کے لیے گھر سے نکلی۔ احمد صاحب نے اسے آواز دے کر روکا۔ رکو منال، میں آج تمہیں کالج چھوڑ دیتا ہوں۔ احمد صاحب چھتری اٹھائے تیزی سے اس کے قریب آتے بولے، میں چلی جاؤں گی بابا، اب بارش اتنی بھی تیز نہیں ہے۔ آپ کا آفس دوسری سائڈ پر ہے، میرا کالج دوسری سائڈ پر ہے، بلا وجہ آپ زحمت کریں گے۔ منال کو آج ارشمان سے ملنا تھا، وہ کیسے احمد صاحب کے ساتھ کالج جا سکتی تھی؟ باپ کو ٹال کر، ان کا جواب سنے بغیر انہیں اللہ حافظ کہہ کر منال تیزی قدموں سے چلنے لگی۔ منال کے دل میں ہزاروں خوف ڈر جنم لے رہے تھے۔ BMW کار میں منال اس کے سامنے فرنٹ سیٹ پر ایک مجسمے کی طرح بیٹھی تھی۔ سامنے بیٹھا ارشمان حیدر اسے اپنی نظروں سے تلاش کر رہا تھا۔ اس کی گہری نظریں منال کو خوف زدہ کر رہی تھی۔ میں تمہارے لیے آئی فون لایا ہوں منال، اب ہم گھنٹوں تک بات کر سکتے ہیں۔ ارشمان حیدر آئی فون 10 منال کو دیتے ہوئے بولا۔ آئی فون کا نام سن کر منال کا ہکا بکا رہ گیا۔ اتنا مہنگا فون وہ صرف اپنے خوابوں میں ہی خرید سکتی تھی، مگر ارشمان حیدر نے اس کا خواب حقیقت میں بدل دیا تھا۔ ایک و دو نخرے کرنے کے بعد منال نے موبائل لے لیا۔ ایک ملاقات کے بعد منال کے دل میں ارشمان حیدر کے لیے محبت عزت مزید بڑھ گئی تھی۔ ارشمان حیدر نے تنہائی کا ناجائز فائدہ نہ اٹھا کر اپنا یقین منال پر مزید پکا کر لیا تھا۔ دونوں روزانہ گھنٹوں تک موبائل پر باتیں کرنے لگے تھے۔ منال کئی بار تنہائی میں ارشمان حیدر سے مل چکی تھی۔ رات کے وقت منال ارشمان کی کال کا انتظار کر رہی تھی۔ موبائل بیڈ پر رکھ کر وہ واش روم تک گئی۔ منال کے کمرے میں لائٹ آن دیکھ کر آمنہ منال کے کمرے میں آئی۔ سامنے بیڈ پر پڑا منال کا موبائل وائبریٹ پر رکھا تھا۔ موبائل دیکھ کر آمنہ نے اسے اپنے ہاتھ میں اٹھایا۔ موبائل کے واٹس ایپ پر ارشمان کی کال دیکھ کر آمنہ تھوڑا سا پریشان ہوئی۔ ارشمان کی تصویریں انہیں کچھ سوچنے پر مجبور کیا۔ منال جب واش روم سے باہر آئی، سامنے ماں کو اپنا موبائل اٹھایا دیکھ کر منال خوفزدہ ہوئی۔ یہ موبائل کہاں سے آیا ہے تمہارے پاس؟ اور اس پر کال کس لڑکے کی آ رہی ہے؟ آمنہ اپنے غصے پر ضبط کرتی گرائی۔ یہ میری کلاس فرینڈ کا موبائل ہے امی، وہ بنا اجازت موبائل فون کالج لے کر آئی تھی، اس لیے میم نے موبائل میرے پاس رکھوا دیا، کل اس کے والدین کو واپس کر دوں گی۔ منال نے ڈرتے ہوئے جھوٹ بول دیا۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ آمنہ اس پر یقین کرے گی یا نہیں، لیکن اپنے بچاؤ کے لیے وہ اس کے ذہن میں جو آیا اس نے کہہ دیا۔ آئندہ کے بعد ایسی کوئی بھی ذمہ داری اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے، موبائل بند کر کے رکھ دو، کسی انجان لڑکے سے بات کرنے کی کوشش بھی نہیں کرنا، انہوں نے سخت لہجے میں کہا۔ جی امی۔ جان بچنے پر منال نے سکھ کا سانس لیا۔ منال کے بدلے تیور دیکھ کر آمنہ نے اس پر سختیاں پر تان چھوڑ دی تھی۔ کالج کے لیے وین لگوا کر رکھی تھی، جو منال کو گھر سے پک اور ڈراپ کرتی تھی۔ منال ارشمان حیدر سے ایک ماہ سے نہیں ملی تھی۔ وہ اسے ملنے کا کہتا تو وہ انکار کر دیتی تھی۔ اس دن کالج میں راستے میں اچانک خراب ہو گئی تھی۔ منال پیدل ہی کالج پہنچی۔ ارشمان حیدر کو اچانک اپنے سامنے دیکھ کر منال تھوڑا گھبرائی۔ ارشمان حیدر منال کو بنا بتائے اس کے کالج پہنچ گیا تھا۔ جمعے کا دن تھا، چھٹی ٹائمنگ تبدیل ہوئی تھی۔ 15 منٹ لیٹ چھٹی ہونے کے باعث وہ بمشکل میں پڑ گئی۔ ارشمان کو اچانک اپنے سامنے دیکھ کر بوکھلائی۔ وہ فوراً کار میں بیٹھی، وہ بھی کار میں بیٹھا۔ آنے سے پہلے بتایا کیوں نہیں آپ نے مجھے؟
منال نے تیز لہجے میں پوچھا۔ بتا دیتا تو سرپرائز کیسے دیتا؟ ارشمان حیدر نے کار سٹارٹ کرتے مسکرا کر کہا۔ کیسا سرپرائز ہو؟ آپ کار کیوں سٹارٹ کر رہے ہیں؟ کار سٹارٹ ہونے پر منال گھبرائی۔ ارشمان بنا جواب دیے کار ڈرائیو کرنے لگا۔ اس کی خاموشی منال کو خوف زدہ کر رہی تھی۔ ہم کہاں جا رہے ہیں ارشمان؟ پلیز مجھے یہیں ڈراپ کر دیں، میرا دل بہت گھبرا رہا ہے، منال نے التجا کہا۔ تم اتنا خوف زدہ کیوں ہو رہی ہو منال؟ ہم کون سا پہلی بار مل رہے ہیں؟ اسلام آباد گھومیں گے پھریں گے، اچھا سا ڈنر کریں گے اور واپس آ جائیں گے، ارشمان حیدر نے نارمل لہجے میں کہا۔ منال تھوڑا پرسکون ہوئی مگر دل اس کا ابھی بھی خوف سے تیزی دھڑک رہا تھا۔ آج پہلی بار اس کا دل ارشمان حیدر کے سامنے مطمئن نہیں تھا۔ 15 منٹ کی ڈرائیونگ کے بعد دونوں اسلام آباد کی ایک شاندار بلڈنگ کے سامنے موجود تھے۔ ارشمان حیدر لفٹ کے ذریعے منال کو اوپر آخری فلور پر لایا۔ اس نے منال کے سامنے اپارٹمنٹ کا دروازہ کھولا۔ منال حیرت سے اسے دیکھنے لگی۔ وہ اسی وقت وہاں سے بھاگ جانا چاہتی تھی مگر بھاگنے کے تمام راستے اسے بند ہوتے دکھائی دیے جب ارشمان حیدر نے اس کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں بھر کر اسے مضبوطی سے تھاما۔ ارشمان کہاں لے کر جا رہے ہیں مجھے آپ؟ اس نے دھیمے لہجے میں پوچھا مگر سامنے صرف خاموشی چھائی تھی۔ ارشمان نے اس کا ہاتھ اپارٹمنٹ کے اندر آ کر چھوڑا، دروازہ لاک کیا۔ وہ ایک شاندار اپارٹمنٹ تھا، ٹی وی لاؤنج سے بیڈ روم تک کی سہولتیں وہاں موجود تھیں۔ ایسے روم منال صرف فلموں میں ہی دیکھا کرتی تھی۔ ارشمان حیدر کا ساتھ آج اسے پہلی بار زہر لگ رہا تھا۔ اس کی خاموشی، اس کے دیکھنے کا انداز منال کو بے چین کر رہا تھا۔ مجھے واپس گھر جانا ہے ارشمان، پلیز چلیں یہاں سے، منال دروازے کی طرف بڑھتے بولی مگر ارشمان حیدر کے ہاتھوں کی گرفت خود پر مضبوط ہوتے محسوس کی۔ میری نیت تم پر خراب ہو گئی ہے منال، اس لہجے کو حاصل کرنے کے لیے میں نے تم پر بہت محنت اور پیسہ خرچ کیا ہے، اتنی آسانی سے جانے نہیں دوں گا، ارشمان اس کے کان میں سرگوشی کرتے بولا۔ ارشمان حیدر کی جھوٹی محبت کا سچ سن کر منال کی حیرانی سے پھٹی سرخ آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ ارشمان حیدر پر یقین کرنے کی قیمت منال نے اپنی عزت گنوا کر چکائی۔ سستے گفٹ دے کر ارشمان حیدر نے منال کی قیمتی عزت خرید لی۔ سوشل میڈیا کے ذریعے شروع ہونے والی محبت کی داستان ایک پاک صورت میں تمام ہوئی۔ ارشمان حیدر کا مقصد پورا ہوا اور منال کی بربادی کا آغاز ہوا۔ ارشمان نے اسے گھر سے تھوڑا 2 فٹ فاصلے پر ڈراپ کر دیا۔ وہ واپس گھر نہیں جانا چاہتی تھی مگر اپنے گھر کی چھت کے سوا اس کے پاس کوئی دوسرا ٹھکانہ نہیں تھا۔ وہ جب اپنی اجڑی حالت سنبھالتے ہوئے گھر لوٹی، صحن میں بچھی چارپائی پر بیٹھی آمنہ آنکھوں میں وحشت بھرے اس کی واپسی کا انتظار کر رہی تھی۔ شاید منال کی کالج سے گمشدگی کے بارے میں وہ ناعلم نہیں تھی۔ منال کو مین گیٹ سے انٹر ہوتے دیکھ کر منال کی والدہ اس پر گرج کر بولی، کہاں سے آ رہی ہو تم؟ ماں کے سوال پر منال کا وجود کانپا۔ امی، وہ میں اقرا کے ساتھ اس کے گھر چلی گئی تھی، منال نے کپکپاتی زبان سے جھوٹ بولا۔ آمنہ اس کی حالت دیکھ کر ہی سمجھ گئی کہ اس کی بیٹی کسی مرد کے تلے رونگتی جا چکی ہے۔ آمنہ نے آگے بڑھ کر اپنی بیٹی کے بدن سے آنے والی مردانہ خوشبو اور سگریٹ کی سمیل سونگھی۔ ان کی آنکھیں غصے سے مزید لال ہوئیں۔ اپنا غصہ نکالتے انہوں نے منال کے گال پر تھپڑ رسید کیا۔ اس کے بعد انہوں نے احمد صاحب کو اطلاع دی جو پورے شہر میں منال کو تلاش کر رہے تھے۔ احمد صاحب نے گھر لوٹتے ہی وحشت سے منال کو دیکھا۔ وہ اپنی بیٹی پر ہاتھ اٹھائے بنا نہ رہ سکے۔ باپ کے ہاتھ کا الٹا تھپڑ کھا کر وہ زمین پر گری۔ آمنہ نے فوراً آگے بڑھ کر بیٹی کو سہارا دے کر اٹھایا۔ مت کریں ایسا، لوگ تماشا دیکھیں گے، آرام سے بیٹھ کر بات کرتے ہیں، آمنہ نے کہا۔ کیا اس لیے میں نے اسے پڑھنے اور آزاد ہونے کی اجازت دی تھی کہ یہ اپنے باپ کی عزت کو غیر مردوں سے تعلقات قائم کر کے اسے سرے بازار اچھالے؟ جانتی ہو وہ لمحہ میرے لیے سب سے زیادہ اذیت ناک تھا جب کالج کے چوکیدار نے خود مجھے آ کر بتایا کہ آپ کی بیٹی اکثر ایک بڑے کار والے آدمی کے ساتھ آتی جاتی ہے، آج بھی اسی کے ساتھ چلی گئی تھی۔ تب میں اسے ڈھونڈنے کے لیے مارا مارا گلیوں میں پھر رہا تھا۔ یہ دن دیکھنے سے اچھا تھا اللہ مجھے اپنے پاس بلا لیتا۔ احمد صاحب نے روتے ہوئے بے بسی آمنہ کو سب سچ بتا دیا، جسے سن کر آمنہ نے رونا شروع کر دیا۔ انہوں نے ایک نظر اپنی بیٹی کی حالت پر ڈالی، اس کی گردن اور بازو پر مردانہ ہاتھ کے نشانات واضح تھے۔ منال اپنے ماں باپ کے سامنے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگتی رہی مگر کچھ غلطیوں کی تلافی معافی سے نہیں ملتی۔ اپنی عزت بچانے کے لیے احمد نے منال کا رشتہ اس سے ڈبل عمر کے آدمی سے پکا کر دیا
اور 1 مہینے کے بعد اس کی شادی کر دی۔ رخصتی کے دن وہ اپنی ماں کے گلے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اس کے دل میں بہت سے سوالات تھے جن کے جواب وہ اپنی ماں سے لینا چاہتی تھی۔ دلہن کے روپ میں سجی وہ اپنی ماں کی گود میں سر رکھے بولی، امی، ہمارے معاشرے میں جب مرد و عورت دونوں مل کر گناہ کرتے ہیں تو ہمارا معاشرہ صرف عورت کو ہی کیوں اس کے گناہ کی سزا دیتا ہے؟ مرد کو سب بے گناہ سمجھ کر اسے کیوں معاف کر دیتے ہیں؟ منال کے سوال پر آمنہ کی آنکھیں نم ہوئیں۔ وہ اپنی بیٹی کے سر پر بوسہ دیتے بولی، مرد ایک رنگین کپڑے کی مانند ہوتا ہے بیٹا، جس پر کوئی بھی رنگ چڑھا دو وہ کسی کو کوئی فرق نہیں پڑتا، اور عورت ایک سفید کپڑے کی مانند ہوتی ہے جس پر اگر کوئی ہلکا سا داغ بھی لگ جائے تو لوگ اسے اٹھا کر پھینک دیتے ہیں۔ اسی لیے ماں باپ اپنی بیٹوں کی حفاظت کرتے ہیں کہ کوئی رنگین انسان اس کی سفید بیٹی کو عزت پر داغ لگا کر اسے داغدار نہ کرے، ورنہ ہر لڑکی اس داغدار کپڑے کی مانند سمجھی جاتی ہے جسے سستے داموں کسی بھی راہ چلتے حوالے کر دیا جاتا ہے۔ ماں کا جواب سن کر منال کو نصیحت ہوئی کہ ہر کسی مرد پر بھروسہ کرنا ہم لڑکیوں کی بے وقوفی ہوتی ہے۔ کچھ ہفتے بعد آپ کو بریکنگ نیوز دی جاتی ہے۔ پولیس انسپکٹر زرگام بہروز کی کارروائی سے اسلام آباد کے جانے پہچانے بزنس مین ارشمان حیدر ایک لڑکی کی زیادتی کیس میں رنگے ہاتھوں پکڑے گئے ہیں۔ پولیس کا کہنا ہے کہ وہ پہلے بھی کئی بار معصوم لڑکیوں کو اپنے ہوس کا نشانہ بنا چکے ہیں، مگر پختہ ثبوت نہ ہونے کے باعث پولیس انہیں گرفتار کرنے میں ناکام رہی۔ مگر اس بار ارشمان حیدر کا بچ نکلنا بہت مشکل ہے۔ ٹی وی پر چلتی اس بریکنگ نیوز نے برتن صاف کرتے منال کی جلتے دل کو اطمینان بخشا۔ بہت دنوں بعد اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ بکھری تھی۔ اس کی خوشی ڈبل ہوئی جب سامنے صوفے پر بیٹھے زرگام بہروز نے اپنی جیت کی خوشی میں اللہ کا شکر ادا کیا۔ یہاں آؤ منال، دیکھو تمہارا شوہر کتنا مشہور ہو گیا ہے، ہر ٹی وی چینل پر تمہارے شوہر کی شاندار فتح کے چرچے ہیں۔ زرگام کی بلند اور شوخ آواز پر منال اس کے قریب آ بیٹھی اور اطمینان سے بولی، مجھے فخر ہے زرگام، آپ پر فخر تو کرنا چاہیے۔ اس گھٹیا انسان کو پکڑنے کے لیے میں نے دن رات محنت کی ہے۔ جو مرد اپنے نفس کی تسکین کے لیے معصوم لڑکیوں کی زندگیاں خراب کرتے ہیں وہ شخص میرے نزدیک مرد کہلانے کے لائق نہیں ہے، زرگام نے سنجیدگی سے کہا۔ منال کی آنکھوں میں اپنے شوہر کے لیے فخر تھا، اسے اس بات کا فخر تھا اسے زرگام جیسا انسان شریک حیات کے روپ میں ملا ہے۔ اس کی زندگی میں آیا طوفان اب تھم چکا تھا۔ بے شک اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے، ہر ظالم کو اس کے ظلم کی سزا ملتی ہے۔